کلوروفارم نہیں تھا، اسے ایسا ہی لانا پڑا۔ تو مطلب وہ کھلی آنکھوں سے سب دیکھتی رہی۔ زرعی غصے میں بھرا اپنے آدمیوں کو گھور رہا تھا۔ اندھیرا تھا مالک صاحب تو کیا تم لوگ اتنی لاپرواہی کیسے کر سکتے ہو؟ مالک صاحب ایک معصوم اور چھوٹی لڑکی ہے، اس لیے بس لعنت ہو، وہ غصے سے بولا۔ دیکھتے ہی اب ہے کون اور ہمارے کس کام آ سکتی ہے؟ وہ کہتے ہوئے اندر کی طرف بڑھا۔ اس کے قدم اسی کمرے کی جانب بڑھتے گئے جہاں پر وہ قید تھی۔ دروازہ کھلا تو وہ جھٹکا کھا کر سیدھی ہوئی اور سامنے کھڑے شخص کو دیکھا۔ کیا یہی وہ شخص ہے جس کے لیے اسے اغوا کیا گیا ہے؟ لیکن کیوں؟ پیسے کے لیے؟ اس کے لیے تو حویلی والے ایک دینار بھی نہیں دیں گے۔ مجھے یہاں کیوں لایا گیا ہے؟ وہ اس کی طرف دیکھتی سوال کر رہی تھی۔ میں زرعی شاہ ہوں۔ اس نے اپنا تعارف کروایا کہ شاید نام تو سنا ہی ہوگا کہ وہ ان کا خاندانی اور بہت پرانا دشمن ہے، لیکن وہ یوں ہی معصومیت اور سادگی سے اسے دیکھے گئی۔ تمہارا نام؟ میرا نام وردہ ہے، وہ ڈرتے ڈرتے بولی۔ وردہ؟ اس کا مقصد اس کے باپ کا نام جاننا تھا۔ وردہ علی یار خان، اس نے بتایا تو وہ ایک ابرو اچکائے طنزیہ انداز میں مسکرایا۔ اس کے اندر پر وردہ کا دل مزید ڈوبا۔ اچھا تو تم علی یار خان کی بیٹی ہو؟ وہ ہنس دیا۔ آپ لوگ مجھے یہاں کیوں لائے ہیں؟ ہم تمہیں یہاں اس لیے لائے ہیں کہ ہمارے بہت حساب نکلتے ہیں تمہاری طرف۔ وہ قدم قدم چلتا اس کے عین سامنے رکا اور دونوں ہاتھ اپنی پیٹھ پر باندھتا اس کی طرف جھکا تو وہ پیچھے کھسکی۔ وہ یک دم بری طرح ڈری تھی۔ میرے پاس 5,000 روپے ہیں، میں سارے پیسے تمہیں دے دوں گی، مجھے جانے دو، وہ سسکیاں لیتے بولی۔ تو زرعی شاہ پتھر ہوتا اسے دیکھنے لگا، پھر آنکھیں سکڑیں۔ 5,000؟ جی پلیز مجھے جانے دیں، میں اتنی مشکل سے جان بچا کر وہاں سے بھاگی ہوں اور آپ کے آدمیوں نے مجھے پکڑ لیا۔ وہ بہت غور سے اس کی بات سنتا سہلاتا، پھر اس کو چپ کرنے کا اشارہ کرتے سیدھا ہوا۔ اتنے سارے پیسے کہاں سے آئے؟ اس کی معصومیت کو دیکھتے زرعی نے دلچسپی سے پوچھا۔ پلیز مجھے جانے دیں، وہ آنسو بھری آنکھوں سے اسے دیکھتی منت آمیز لہجے میں بولی۔ شہر بانو کون ہے؟ حویلی کی ملازمہ ہے، اس نے کہا۔ تو زرعی نہ سمجھی اسے دیکھے گی تو اس نے تمہیں اتنے سارے پیسے کیوں دیے؟ اسے یکدم اس لڑکی میں دلچسپی پیدا ہوئی۔ اور یہ تھپڑ کا نشان کیسا ہے؟ کیا حویلی والے تم سے اچھا سلوک نہیں کرتے؟ وہ یکدم تجسس سے پوچھنے لگا۔ یکدم ہی اس کا ذہن تیزی سے چلنے لگا تھا۔ نہیں، کوئی بھی مجھ سے پیار نہیں کرتا، نفرت کرتے ہیں مجھ سے۔ اس لیے شہر بانو نے کہا میں اپنے لیے کچھ کروں اور آدھے راستے میں ہی آپ لوگوں نے مجھے پکڑ لیا۔ میرے لیے تو وہ لوگ آپ لوگوں کو 1 روپیہ بھی نہیں دیں گے، اس نے آخر میں اپنے آنسو پوچھتے ہوئے کہا۔ تو وہ چمکتی آنکھوں سے سامنے بیٹھے اپنے مہرے کو دیکھتی رہی۔ اس نے فوراً اپنا فون نکالا اور اس کے چہرے کی تصویر لی۔ اس نے یہ اتنی ہوشیاری سے کیا کہ وہ وردہ کچھ سمجھ ہی نہ سکی۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ میں وکیل ہوں، تم چاہو تو مجھے ہائر کر سکتی ہو۔ میں تمہیں حویلی والوں سے تمہارا حق دلاؤں گا اور تمہارے ساتھ ہوئی ساری ناانصافیوں کا بدلہ دلاؤں گا۔ لیکن کیسے؟ وہ بے یقینی سے پوچھ رہی تھی۔ کیونکہ معصوم لڑکی، میں ایک وکیل بھی ہوں، اس نے وردہ کی معلومات میں اضافہ کیا۔ اور آپ کی فیس؟ وہ بھی میں لوں گا، مسکرا کر اطلاع دی۔ آرام کرو، اب میں کل واپس آؤں گا۔ کہتے ہوئے وہ وہاں سے نکلا تو چہرہ متوقع فتح کی خوشی سے چمک رہا تھا، جبکہ وہ الجھی ہوئی بیٹھی تھی۔ اس کی سمجھ میں کچھ بھی نہیں آ رہا تھا۔ اس کا خیال رکھو، میں صبح اسے اسلام آباد شفٹ کر رہا ہوں، وہ کہہ رہا تھا، اور اس کے آدمی حیرت میں گرے اسے دیکھ رہے تھے کہ کیوں؟ مالک صاحب ان میں سے ایک بولا۔ کیا مطلب کیوں؟ شاید مالک کو لڑکی پسند آ گئی ہے۔ ایک نے دوسرے کے کانوں میں سرگوشی کی، جس پر زرعی نے اسے سخت گوری سے نوازا تو وہ فوراً ہی سہم گیا۔ ایک دوسرے آدمی کے پیچھے ہوا۔ جو کہا ہے وہ کرو، زیادہ فضول باتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے سختی سے انہیں جھڑکا اور باہر کی طرف بڑھنے لگا۔ وہ سب اسے الجھن بھری نظروں سے جاتے ہوئے دیکھتے رہے۔ میں تو صحیح کہہ رہا ہوں، مالک کو پسند آ گئی ہے۔ حالت دیکھی ہے اس کی تم نے؟ پسند کرنے لائق کچھ ہے؟ مالک صاحب کے کہاں ایسی دبلی پتلی
پرانے کپڑے پہنے ہوئے لڑکی اور کہاں ہمارے مالک صاحب۔ بات تو ٹھیک ہے، وہ کہہ رہا تھا، اور اندر وہ ٹکٹکی باندھے چھت پر گھومتے پنکھے کو دیکھ رہی تھی۔ صبح کے 7 بج رہے تھے اور باورچی خانے میں وردہ کا اتا پتہ تک نہیں تھا۔ شیر بانو دھڑکتے دل اور تھمی ہوئی سانسوں کے ساتھ اس کے کمرے میں داخل ہوئی۔ وہ کہیں نہیں تھی۔ اس نے کمرے میں کچھ چیزیں الٹ پلٹ کیں تو اس کا شک یقین میں بدل گیا۔ چہرے پر یکدم مسکراہٹ اتری جسے اس نے فوراً دبایا اور چیختی ہوئی باہر نکلی، بڑی بیگم، بڑی بیگم! وہ چیختی جاتی اور اعلان کرتی جاتی کہ وردہ حویلی سے بھاگ گئی ہے۔ اس کے انداز میں جوش تھا جسے سننے والا تو پہچان ہی نہیں پاتا، لیکن وہ خود جانتی تھی کہ اندر ہی اندر وہ کس قدر خوش تھی۔ کیا مطلب؟ ٹھیک سے دیکھا ہے؟ کہاں جا سکتی ہے؟ وارث پریشانی سے بولا۔ کل ہی تو وہ بالکل نارمل ملی تھی۔ پھر اچانک ہی اسے وہ تھپڑ کا نشان یاد آیا۔ اس نے اپنی ماں کی طرف دیکھا جو ملازموں کو حویلی کا کونا کونا چھان مارنے کی ہدایت دے رہی تھی۔ کہا بھی تھا تم سے، خیال رکھو اس کا، دھتکار ڈانٹ پھٹکار چھوڑ دو، مگر نہیں، اب چلی گئی نا حویلی چھوڑ کر۔ کیا منہ دکھاؤں گا میں اپنے مرے بھائی کو؟ اب ایسی بھی کوئی قیامت نہیں ڈھائی یہاں کسی نے اس پر کہ وہ بگوڑی اپنی ماں کے نقش قدم پر چلتے یہاں سے بھاگ جائے۔ ڈھونڈ لیا ہوگا کوئی عاشق۔ جی ماما، بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو۔ اس کی صبح کچن سے شروع ہو کر رات کچن میں ختم ہوتی تھی۔ سالوں پرانی اترن پہنتی رہی ہے ہمیشہ سے۔ اسے ملا ہوگا وقت ایسا کاموں کے لیے، پتہ نہیں کہاں گئی ہوگی۔ وارث فکر مند سا کہہ رہا تھا۔ اسے ماں کی باتوں پر بڑا غصہ آیا، مگر وہ ضبط کرتا فقط اتنا ہی بولا، علی رضا خان جو اس حویلی اور گاؤں کے کرتا دھرتا تھا، اپنے ملازموں اور آدمیوں کو ہر طرف پھیل کر اسے ڈھونڈنے کا حکم دیا۔ سبھی اس چھوئی موئی سی وردہ کے اقدام پر حیرت زدہ تھے۔ وہ نیا لباس دیکھ کر حیران ہوئی تھی۔ کھانے میں ایک سے بڑھ کر ایک لذیذ پکوان دیکھ کر اس کا منہ حیرت سے کھلا تھا۔ یوں تو حویلی میں بھی اس پر کھانے کی کوئی قدغن نہ تھی، مگر اکثر ہی اسے کھانے کا موقع ملنے تک بھوک اڑ چکی ہوتی تھی۔ اسے یاد آیا کہ اس نے کل صبح سے کچھ نہ کھایا تھا۔ وہ تکلف کیے بغیر کھانے لگی اور پیٹ بھر کر کھا لیا۔ کھانا کھانے کے بعد اس نے مختلف شاپروں میں برانڈڈ کپڑوں کی طرف دیکھ کر یہ سب اس کے لیے تھا۔ وہ اٹھی، ایک ہلکا گلابی لباس کھولے دیکھ ہی رہی تھی جب زران شاہ ہاتھ میں کاغذوں کا پلندہ لیے اندر آیا۔ پسند آئے کپڑے، انداز میں سرسری پن تھا۔ کوٹ کا اوپری بٹن کھولتا وہ ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے صوفے پر بیٹھا۔ ہاں، کیا یہ سب میرے لیے ہے؟ ظاہر ہے اب زران شاہ کی مہمان ہو تو وہ تمہیں ایسے ہی تو نہیں جانے دے رہا۔ اس نے کہا تو وہ بے اختیار اپنے حلیے کو دیکھ کر شرمندہ ہوئی۔ بیٹھو۔ اسے اشارہ کرتے بیٹھنے کا کہا تو وہ بیٹھ کر اسے سوالیہ نظروں سے دیکھتی رہی۔ ان پر دستخط کرنے ہوں گے۔ یہ کیا ہے؟ یہ FIR ہے اور یہ معاہدہ ہے جس کے مطابق میں تمہارا وکیل ہوں، اور جیسے میں کہوں گا ویسا تم کرو گی۔ تم اپنے حق کے لیے لڑنا چاہتی ہو اور اپنی مرضی سے کیس کر رہی ہو۔ تمہارے حق کی جائیداد میں تمہیں دلانے میں میں تمہاری مدد کروں گا، اور بدلے میں میری زمین بھی مجھے واپس مل جائے گی، کیونکہ یہ ساری شرطیں ہیں جن کی بنا پر ہم عدالت میں کیس واپس لیں گے۔ جرمانہ بھی عائد کر رہا ہوں تاکہ خان حویلی والوں کو کہیں سے بھی بھاگنے کا موقع نہ ملے۔ لیکن آپ میری مدد کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ تمہاری نہیں، میں اپنی مدد کر رہا ہوں۔ یعنی تمہاری مدد سے میں اپنی زمین واپس لینے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تم میرے ساتھ تعاون کرو گی تو تمہیں بھی تمہارا حق مل جائے گا۔ وہ صاف گوئی سے بولا تو وہ نہ سمجھی۔ اسے دیکھتی رہی۔ میں نہ دھوکہ دینا پسند کرتا ہوں نہ کھانا، اس لیے تمہیں صاف صاف بتا رہا ہوں، دراصل تمہارے تایا نے میری زمین پر قبضہ کر رکھا ہے، جسے واپس لینے کے لیے میں تمہیں استعمال کروں گا۔ وہ بڑے صاف الفاظ میں اسے منصوبہ بتا رہا تھا۔ جانتا تھا کہ اس لڑکی کے پاس اس کے ساتھ تعاون کرنے کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں۔
کل میں تمہیں اپنے ساتھ لے کر شہر جاؤں گا، لیکن میں یہ سب ایسے نہیں کرنی چاہتی۔ وہ ایک دم ہی گھبرائی تھی، اس کا لہجہ، اس کا انداز، وہ کیا کرنے جا رہا تھا۔ تمہارے پاس کوئی چوائس نہیں ہے، سنا تم نے؟ وہ ایک دم بگڑا، اس کا لہجہ اور انداز دیکھا، وہ اسے نم آنکھوں سے دیکھنے لگی۔ کیا واپس جانا چاہتی ہو؟ تمہیں اندازہ ہے کہ جب تم آپ کے ساتھ حویلی میں قدم رکھو گی تو تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا؟ پہلے سے بدتر سلوک کیا جائے گا۔ پہلے تو وہاں کی صرف عورتیں تم پر ظلم کرتی تھیں، اب جب تم واپس جاؤ گی تو وہاں کے مرد بھی تم سے نفرت کریں گے۔ تمہاری عزت ختم ہو چکی ہے وہاں، جو کہ میں جانتا ہوں پہلے بھی نہیں تھی، لیکن اب تم اپنا وقار کھو چکی ہو ان کی نظروں میں۔ آپ میرے بارے میں جانتے ہی کیا ہیں جو اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں؟ وہ روحان سی ہوئی تھی، اس کے الفاظ بہت سخت تھے۔ یہی حقیقت ہے، میں تمہارے بارے میں کچھ نہیں جانتا، لیکن جن حالات سے تم گزر کر آئی ہو ان کے بارے میں بہت اچھی طرح جانتا ہوں۔ وہ اسے خبردار کر رہا تھا۔ تم مجھ سے خوف زدہ ہو یا اپنے گھر والوں سے، یہ میں نہیں جانتا، لیکن اگر مجھ سے خوف زدہ ہو تو تمہارا یہ خوف بیکار ہے۔ میں کسی کو بے وجہ نقصان نہیں پہنچاتا۔ وہ نم آنکھوں سے اسے دیکھتی رہی۔ اور تم تو میری دشمن بھی نہیں ہو، مانا دشمنوں کی بیٹی ہو، لیکن جن حالات سے ہو کر آئی ہو ان میں تمہیں دشمن تو اپنا ٹھہرا نہیں سکتا۔ میں معصوم لوگوں پر میں اپنا جبر قائم نہیں کرتا، تو میں صرف اور صرف صاف انداز میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ مجھے میرا کام کرنے دو، اور اس کے بدلے میں تم بھی فائدہ اٹھا سکتی ہو۔ وہ ہاتھ اٹھائے کہہ رہا تھا، اور اگر میں آپ کی بات ماننے سے انکار کر دوں تو پھر میں تمہیں دوبارہ تمہاری حویلی میں چھوڑوں گا۔ یہ کہہ کر کہ تم سیدھا میرے پاس آئی تھی، ان کے دشمنوں کے پاس مدد مانگنے، کیا پتہ، اور میرے اس عمل کی بات میرے زمین یوں ہی واپس کر دیں گے۔ وہ شفقیت سے بولا تو وردہ ساکت رہ گئی، اس کا دل یکدم خوف سے کانپا تھا۔ ٹھیک ہے، میں تمہاری مدد کروں گی، وہ یکدم تیزی سے بولی تو وہ مسکرا دیا۔ گڈ گرل، وہ کہہ کر پلٹ گیا تو وہ سن سے بیٹھ گئی۔ کیا مطلب عدالت میں پیشی؟ کیسی پیشی؟ یہ کیسا کاغذات ہے؟ علی رضا خان بے یقینی سے کہتے چھپکنے کے انداز میں وارث سے کاغذ لیتے پڑھنے لگے۔ وہ واقعی عدالت میں پیش ہونے کا نوٹس تھا جو وردہ علی یار خان کی طرف سے بھیجا گیا تھا۔ وکیل کا نام پڑھتے ہی علی رضا خان کا چہرہ سفید پڑا۔ یہ کیا؟ یہ ہو کیسے سکتا ہے؟ زران شاہ اس کا وکیل ہے۔ وہ یکدم کاغذ پھینک کر اپنی جگہ سے اٹھے، انداز جلالی تھا۔ وہ باشد برقی لڑکی ہمارے دشمنوں سے جا ملی اور ہمیں یہی عدالت نوٹس بھیج رہی ہے۔ وہ یکدم چلائے تو وارث ایک پل کو دہل کر رہ گیا۔ تبھی وہاں زلیخا بیگم اور اسما بیگم اپنے شوہر فریاد علی خان کے ساتھ آئیں، اور صورتحال جانتے ہی وہ سب ہکا بکا رہ گیا۔ میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا، وہ دیوار پر مکہ برساتے درشتی سے بولے۔ شہر کا بہترین وکیل کراؤں گا فریاد، ہم اس احسان فراموش لڑکی کو ایک اچھا سبق سکھائیں گے، ایسا سبق کہ وہ ساری زندگی یاد رکھے گی۔ زلیخا بیگم پر جوش نظر آ رہی تھی، جبکہ وارث کا چہرہ پریشان نظر آتا تھا۔ وہ بار بار کچھ کہنے کی کوشش کرتا، پھر لب پھینچ لیتا۔ اس میں اتنی ہمت نہ تھی کہ سچ کہے کہ اپنے باپ کے سامنے ذلیل ہو جاتا۔ وہ زندگی میں پہلی دفعہ اتنی بھیڑ میں قدم رکھ ہی رہی تھی۔ ہر طرف مرد تھے، کہیں کہیں عورت دکھائی دی جا رہی تھی، مگر عموماً مرد تھے۔ پولیس کی وردی میں ملبوس اہلکار، زنجیروں میں جکڑے قیدی، مجرم، بھانت بھانت کی آواز، اور یکدم ہی سمٹ کر زران کی آڑ میں ہونے کی کوشش میں اس سے ٹکرائی۔ اس سے قبل کہ وہ لڑکھڑاتی، زران نے اسے آہستگی سے تھاما۔ وہ مچل کر پیچھے ہٹی اور شرمندگی سے اسے دیکھنے لگی۔ زران کوئی اثر لیے بغیر چلتا رہا۔ وہ اس سے قدم ملانے کی کوشش میں جیسے بھاگتی جا رہی تھی۔ بالکل ریلیکس رہنا،
کچھ دیر میں تمہارا چچا تایا یہاں ہوں گے، لیکن پلیز مضبوط رہنا، ہم کیس کر چکے ہیں، اب پیچھے ہٹنے کی کوئی راہ نہیں ہے۔ وہ بہت کچھ کہیں گے کٹہرے میں کھڑے ہو کر، یا تمہیں کٹہرے میں کھڑا کر کے، مگر تم مضبوط رہو گی اور مجھ پر بھروسہ کرو، میں تمہیں تمہارا حق دلا کر رہوں گا۔ وہ اس کی بات پر اثبات میں گردن ہلاتی رہی۔ اس کے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ کچھ دیر بعد ہی وہ کمرہ عدالت میں کھڑی تھا۔ کٹہرے کے بیچ سامنے لوگ تھے، اپنے بھی پرائے بھی، لیکن اس نے کسی کو نہیں دیکھا۔ اس کی نگاہیں بس زران پر تھیں، جس نے اسے سختی سے فقط اس کی طرف دیکھنے کا حکم دیا تھا۔ آپ کا نام؟ وردہ علی یار خان۔ اس کی آواز بہت دھیمی تھی۔ اونچا بولے۔ زران نے نرمی سے کہا، وردہ علی یار خان، آپ کی عمر 20 سال، کیا آپ یہاں اپنی مرضی سے کھڑی ہیں؟ جی، میں اپنی مرضی سے یہاں کھڑی ہوں۔ کیا آپ مجھے بتانا پسند کریں گی کہ رپورٹ میں جو لکھا وہ سچ ہے یا نہیں؟ کیا آپ وہ واقعات دہرائیں گی جن سے آپ گزری ہیں؟ اپنے تایا علی رضا خان کی سرپرستی میں ہوتے ہوئے وہ سر ہلاتے ہوئے بتانے لگی، جسے سب خاموشی سے سن رہے تھے۔ مخالف وکیل بھی بالکل خاموش تھا۔ اس نے کہیں بھی اسے نہیں ٹوکا، فقط چند سوال کیے اور پھر واپس اپنی جگہ پر بیٹھ گیا۔ اگلی پیشی 2 ہفتے بعد تھی، کیونکہ درمیان میں کچھ چھٹیاں تھیں۔ اس تمام کارروائی کے دوران علی رضا خان خوش آشام نگاہوں سے اسے دیکھتے رہے۔ ان کا بس چلتا تو ادھر ہی اسے گولیوں سے چھلنی کر دیتے، مگر ضبط کر گئے، کیونکہ جانتے تھے اس کا انجام فقط ان کی رسوائی ہوتا، کیونکہ زران شاہ کوئی عام وکیل نہیں تھا، اس کی پہنچ بھی تھی اور شہرت بھی۔ وہ بھی چلتے احاطے سے نکل رہے تھے جب گرج دار آواز میں وردہ کو پکارا گیا۔ ادھر میری بات سنو، پلٹ کر نہیں دیکھو گی تم؟ زران نے اسے تنبیہ کی۔ وہ تیز قدموں سے آگے بڑھ گئی۔ اس نے پلٹ کر نہیں دیکھا۔ زران مڑا اور مسکراتی نظروں سے سامنے کھڑے وارث علی رضا خان کو دیکھا۔ تم اسے ہماری خلاف استعمال کر کے کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتے۔ میں عدالت میں تمہیں گھسیٹ تو لایا ہوں، اب اس مظلوم اور تم لوگوں کو ظالم ثابت کر کے میں اپنی راہ ہموار کروں گا۔ تم دیکھ رہو گے بس۔ وہ سرد مہری سے کہتا پلٹ گیا تو وہ دانت بھینچ کر رہ گئے۔ ان کی مٹھیاں سختی سے پھینچی ہوئی تھیں۔ وہ اسی اپارٹمنٹ میں رہ رہی تھی۔ یہاں ایک ملازمہ بھی تھی اور ساتھ ہی حفاظت کا انتظام بھی کیا گیا تھا۔ وہ آزادی کی فضا میں اپنی مرضی کی سانس لے رہی تھی، اور فی الوقت اس کے لیے یہ جگہ کسی جنت سے کم نہ تھی۔ لیکن آنے والا وقت اسے ڈراتا تھا۔ اب کیا ہوگا؟ یہ سوال اسے دن میں کئی مرتبہ بے چین کرتا رہا، اور وہ بے چین سی کبھی یہاں سے وہاں ٹہلتی، سوچتی رہتی، یا پھر بستر پر کروٹ بدلتی رہتی۔ زران شاہ نے 1 ہفتے بعد آیا تو وہ بالکل میں زمین پر بیٹھی چائے پی رہی تھی۔ کچھ پل وہ اسے دیکھے گیا۔ 1 ہفتے میں ہی چہرہ کچھ بدلا سا تھا، یا اسے لگا نیلے کرتے اور سفید کھلے پونچھوں والا ٹراؤزر پہنے دوپٹہ کاندھے پر پھسلتا ہوا تھا۔ بال کھلے ہوئے تھے اور کچھ گیلے بھی لگ رہے تھے۔ ہمیں کیس وہ یکدم سہمی اور ہلکی سی چیخ ماری تو چائے ذرا سی جھلکی اس کے ہاتھ پر گری۔ اس نے شرمندہ نظروں سے اسے دیکھا۔ وہ میں پتہ نہیں کون سے خیالات میں گم تھی۔ اٹس اوکے، زیادہ تو نہیں جلا؟ نہیں۔ وہ وہاں سے اٹھ گئی۔ تمہیں کیس کی تیاری کرنی ہے۔ میں تمہیں کچھ پوائنٹس بتانا چاہتا ہوں جن سے ہمیں کورٹ میں مدد ملے گی۔ وہ دونوں چلتے ہوئے لیونگ روم میں آئے تو وہ خاموشی سے صوفے پر بیٹھ گئی۔ زران نے اسے بہت غور سے دیکھا۔ بری آنکھوں جن پر گھنی پلکوں کا سایہ تھا، چھوٹی سی ناک اور گلابی ہونٹ۔ یہ پہلی دفعہ تھا جب اس نے کسی لڑکی کے بنا لپ سٹک لگے گلابی ہونٹ دیکھے تھے۔ چہرہ آج زیادہ دبلا پتلا نہ لگا تھا۔ دھنسی آنکھیں، جو پہلی دفعہ میں غور کے قابل نہیں تھیں، آج مختلف تھیں۔ بس 1 ہفتے کے اندر ہی اس میں یہ تبدیلی آ گئی۔ تو اسے حویلی میں اس کے ساتھ کیا سلوک روا رکھا گیا ہوگا کہ وہ پھول مرجھایا ہی رہا، کھل ہی نہ سکا؟ وہ اس پر سے نظریں ہٹاتا اسے کیس کے متعلق بتانے لگا۔
جن باتوں کے بارے میں وہ سوچ رہا تھا کہ وردہ اعتراض کرے گی، انہیں کورٹ میں ظاہر کرنے سے منع کرے گی، ایسا کچھ نہ ہوا۔ وہ تمام باتوں کے دوران بس تابع داری سے سر ہلاتی رہی۔ زرعان 2 گھنٹے بعد وہاں سے چلا گیا تو پھر وہ اس کی تنہائی تھی جو دن رات ہم جو لبوں کی طرح ایک دوسرے سے گفتگو کرتے رہتے۔ عدالت میں آج دوسری پیشی تھی اور زرعان آج ہی اس کیس کو نپٹانے کی نیت سے پوری تیاری کے ساتھ آیا تھا۔ وہ گلابی لمبی قمیض پہنے، سفید دوپٹے سر پر لیے، کاندھوں پر سیاہ چادر ڈالے، اس کی آڑ میں بس اس کے قدموں کے پیچھے چلتی رہی تھی۔ مختلف راستوں سے ہوتے وہ اچانک ہی ایک چیمبر کے پاس رکا تو وہ پیچھے سے آتی اس کی پشت سے بری طرح ٹکرائی۔ اس سے پہلے کہ توازن بگڑتا اور وہ گرتی، زرعان نے ہاتھ پیچھے کرتے اس کا بازو پکڑتے اسے اپنے سامنے لا کر کھڑا کیا۔ وہ کسی ہوا کی مانند نازک تھی، اس کے قد سے قدرے چھوٹی۔ وہ سر اٹھائے شرمندہ سی اسے دیکھ رہی تھی۔ زرعان اسے فقط گور کر رہ گیا۔ وہ سر جھکا گئی تو بھی کئی پل نگاہیں اس کے جھکے سر پر ٹکائے کچھ سوچتا رہا، پھر اسے آگے بڑھنے کا اشارہ کیا۔ تم چلو، میں آتا ہوں، میں ادھر ہی انتظار کرتی ہوں آپ کا، وہ کہہ کر وہیں کھڑی رہی۔ ڈرو مت، کچھ دنوں بعد ویسے بھی تمہیں سب اکیلا کرنا ہے، میں ہمیشہ تمہارے پیچھے رہوں گا۔ وہ اسے تیز لہجے میں کہتا اندر داخل ہوا اور دیکھ نہ سکا کہ اس جملے نے اس کے چہرے کی رنگت کیسے چھینی تھی۔ 5 منٹ بعد وہ لوٹا تو وہیں کھڑی ملی۔ زرعان نے اس کا اترا چہرہ دیکھا تو اس کا دل بے اختیار نرم پڑا۔ چلو، نرمی سے کہتے وہ آگے بڑھتے گئے۔ اب وہ چھوٹے چھوٹے قدموں سے اس کے آگے چل رہی تھی، جس کی وجہ سے اس کے چلنے کی رفتار پر اثر پڑ رہا تھا، مگر وہ کچھ کہے بغیر اس کے پیچھے چلتا رہا۔ کمرہ عدالت میں آج رازق بھی موجود تھا۔ مخالف وکیل پر اعتراض چہرے لیے بیٹھا تھا، لیکن کم اعتماد زرعان بھی نہیں لگ رہا تھا۔ یور آنر، میں ایک گواہ اس عدالت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یہ رازق علی خان ہیں، جن کی عمر ابھی مکمل طور پر 18 سال کا ہنسا عبور نہیں کر پائی۔ یہ لڑکی پچھلے کئی مہینوں سے اسے ورگلا کر غلط تعلق بنانے، بے اختیار حیرت اور بے یقینی سے وردہ کی آنکھیں پھیلی۔ وہ دک سے رہ گئی۔ اس نے جب زرعان کی طرف دیکھا تو اس نے اس کی آنکھوں میں ایک تڑپ سی دی، لیکن زرعان نارمل نظر آ رہا تھا۔ وکیل مزید کچھ کہہ رہا تھا۔ اس نے پہلے بار سامنے بیٹھے علی رضا خان کی طرف دیکھا، پھر برابر میں بیٹھے وارث کو دیکھا۔ سر بے اختیار نفی میں ہلا۔ وہ مزید کچھ سن نہیں پائی۔ اسے لگا وہ یہیں ہوش و حوص اس سے بیگانہ ہو کر گر پڑے گی۔ کچھ دیر بعد ہی زرعان نے اسے کٹہرے میں بلایا تو وہ لرزتے قدموں سے چلتی وہاں چلی آئی۔ آپ کی عمر کیا ہے محترمہ؟ 20 سال یا 22 سال، اس نے کہتے اس بات میں سر ہلایا۔ لیکن جب میں کاغذی کارروائی کے لیے آپ سے شناختی کارڈ مانگا تو آپ نے کیا کہا؟ شناختی کارڈ نہیں ہے میرا، وہ الجھی سی جواب دے رہی تھی۔ آپ میرے پاس آئی تو آپ کے پاس کتنے پیسے تھے؟ 5000، اس نے جواب دیا، وہی سادگی، وہی معصومیت۔ 5000 یور آنر، یہ رہا وہ 5000 کا نوٹ جس پر ان کے علاوہ ان کی حویلی میں کام کرنے والی ملازمہ کے فنگر پرنٹس موجود ہیں۔ انہی حویلی میں ہراساں کیا جاتا ہے۔ گھر کا فرد ہونے کے باوجود وہ ایک ملازمہ سے بدتر زندگی گزارتی ہے۔ یہ وہ تصویر ہے جب یہ پہلی دفعہ میرے پاس آئی۔ اس نے 5000 کے نوٹ کے ساتھ وہ تصویر بھی پیش کی۔ آبجیکشن اوور رولڈ۔ جج نے مخالف وکیل کو بیٹھنے کا اشارہ کیا اور زرعان کو بات جاری رکھنے کا اشارہ کیا۔ یہ اس روز کی بات ہے جب ان کا کزن رازق انہیں ناشتے لے کر اپنے کمرے میں آنے کا حکم دیتا ہے، لیکن یہ خود جانے کی بجائے ایک مرد ملازمہ کو بھیجتی ہے، جس کے نتیجے میں رازق ان پر ناراض ہوتا ہے، چیختا چلاتا ہے، ہراساں کرتا ہے۔ بات گھر کے دیگر لوگوں تک پہنچتی ہے تو قصوروار انہیں ٹھہرایا جاتا ہے اور ان کے چہرے پر تھپڑ کے نشان ظاہر ہیں۔ ان پر تشدد کیا جاتا ہے۔ وردہ کے آنسو بہنے لگے۔ علی رضا خان لب پھینچے بیٹھے تھے۔ اور یہ نئی بات نہیں ہے، یہ آج نہیں 10 سال سے چلا آ رہا ہے، جب سے مس وردہ کی والدہ اس دنیا سے رخصت ہوئی ہیں۔
انہوں نے حویلی میں ملازموں سے بدتر زندگی گزارنے کے ساتھ ساتھ نہ صرف گھر کے لوگوں کے مظالم سہے ہیں بلکہ گھر کے بچوں کے لیے ایک یتیم بچی کھلونا بن کر رہ گئی ہے۔ یہ کچھ ویڈیوز ہیں جو ہمیں ان کے گھر کی دیگر خواتین کے فون سے پوسٹڈ ملی ہیں، جن کے پس منظر میں کہیں نہ کہیں وردہ دکھ ہی رہی ہے، اور ہر جگہ ایک مظلوم کی صورت میں تحفظ کی یقینی دہانی پر ایک ملازمہ کا بیان ریکارڈ کیا گیا ہے، جسے میں یہاں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ وہ بولا اور ریکارڈنگ عدالت کو پیش کی گئی۔ اگلے چند لمحوں میں وہاں شہر بانوں کا بیان گونج رہا تھا۔ وردہ کے چہرے پر سکون پھیلتا گیا۔ لالچ، بے حسی اور جھوٹ کی حد کہ اپنے خون کا لحاظ نہیں کیا گیا، مرحوم بائی کا لحاظ نہیں کیا گیا، بلکہ ان کی عزت سے کھلواڑ کیا گیا ہے، کردار کشی کی گئی ہے۔ تو یور آنر، آپ سوچ سکتے ہیں حویلی کی اس چار دیواری میں اس معصوم اور سادہ لڑکی کے ساتھ کیسا سلوک اور رویہ رکھا گیا ہوگا۔ میں عدالت سے درخواست کرتا ہوں کہ میری موکلہ کے ساتھ انصاف کیا جائے، انہیں ان کا حق دیا جائے، انہیں ان کا حصہ دیا جائے، اور نہ صرف حق بلکہ سالوں سے جاری جبر کا جرمانہ ادا کیا جائے۔ آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ جج نے مخالف وکیل سے پوچھا تو وہ مزید الزامات کو پلندہ لیے اٹھ کھڑا ہوا، مگر جج متاثر نہ ہوا۔ جج نے فیصلہ اگلی تاریخ تک محفوظ کر کے عدالت برخاست کر دی۔ وہ دونوں ناب تلے قدموں سے احاطے سے نکلے۔ وہ خاموشی سے گاڑی میں سوار ہو گئی۔ شکریہ۔ زران کے گاڑی میں سوار ہوتے ہی اس نے دھیمے لہجے میں کہا تو وہ فقط آنکھوں سے جواب دیتا گاڑی اسٹارٹ کرنے لگا۔ پیچھے محافظوں کی گاڑی ان کے تعاقب میں تھی۔ وہ اسے اپارٹمنٹ میں چھوڑ کر خود وہاں سے چلا آیا، یہ جانے بغیر کہ وہ اس معصوم لڑکی کے دل میں اپنی محبت کا بیج بو جایا ہے۔ اگلی تاریخ پر وہ اسے لینے آیا تو وردہ نے اسے ایک گہرا نیلا مفلر پیش کیا، جسے وہ سوالیہ نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ میرے لیے لڑنے کا شکریہ، میں نے یہ آپ کے لیے بنایا ہے، وہ چمکتی آنکھوں سے اسے دیکھتی دھیمے لہجے میں کہہ رہی تھی۔ اس کے انداز میں جھجک تھی۔ زران نے دلچسپی سے اسے اور پھر مفلر کو دیکھا جو بہت صفائی سے بنایا گیا تھا۔ اس نے وہ مفلر پکڑتے نرم نگاہوں سے اس کی آنکھوں میں دیکھا تو وہ نظریں جھکا گئی۔ مجھے پورا یقین ہے فیصلہ ہمارے حق میں ہوگا۔ جب تک تمہارا حق ادا نہیں ہو جاتا تم یہاں رہ سکتی ہو، تمہیں کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی۔ اور اس کے بعد وہ یکدم پریشان ہوتی دکھائی دی۔ اس کے بعد تم اپنی دوست شہر بانوں کے ساتھ اپنی نئی زندگی کی طرف بڑھ سکتی ہو۔ ظاہر ہے میں ہمیشہ تمہارے ساتھ نہیں رہوں گا، اس نے کہا تو وہ یکدم بجھ گئی۔ آنکھیں اداس ہوئیں۔ وہ خاموش نگاہوں سے اسے دیکھے گئی، پھر آہستہ سے اثبات میں گردن ہلاتی اس کے ساتھ چلتی باہر آئی۔ زران نے اس کے اترتے ہوئے چہرے کو دیکھا۔ وہ سر جھکائے اپنی نازک انگلیوں کو مروڑتی پتہ نہیں کیا سوچ رہی تھی۔ زران نے نگاہیں پھیر لیں۔ ان کی توقع کے مطابق فیصلہ اس کے حق میں دیا گیا۔ حق تلفی کا جرمانہ 10 کروڑ اور تمام اثاثوں کا 35% جلد از جلد محترمہ وردہ والد علی یار خان کو ادا کریں۔ علی رضا خان انتظار میں تھے کہ جج اپنی تقریر ختم کرے تو وہ اٹھ کر یہاں سے جائے۔ وارث آج نہیں تھا۔ فرید علی خان وہیں خاموشی سے بیٹھے وردہ کو دیکھ رہے تھے، جس نے ایک مرتبہ بھی ان کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ عدالت برخاست ہوتے ہی وہ چپ چاپ جا کر گاڑی میں بیٹھ گئی تھی، جبکہ زران وہیں تھا۔ علی رضا خان، آپ یہ ساری رقم 25 دن کے اندر ہمیں ادا کریں گے۔ وہ عدالتی کاغذ ان کی آنکھوں کے سامنے لہرا رہا تھا۔ اور میری زمین کے لیے بھی میں جلد آؤں گا۔ پہلے میں نے سوچا تھا اسے بھی اس کیس میں جوڑ کر ہیرا پھیری کر کے اپنی زمین واپس لے لوں، لیکن اتنے وقت بعد قانون کے پاس آیا تو ارادہ بدل گیا۔ ہیرا پھیری سے نہیں، پورے حق سے کیس کر کے اپنی زمین واپس لوں گا۔ تمہیں مل جائے گی تمہاری زمین، جلد ہی کاغذ مل جائے گا تمہیں۔ وہ نفرت سے اس کا چہرہ دیکھتے اس کے ہاتھ سے کاغذ چھینتے آگے بڑھے تو بے اختیار ہنس دیا۔ گردن گھمائے گاڑی کی طرف دیکھا۔ وہ کھڑکی کے پار کھلا کو گور رہی تھی۔
وہ قدم قدم چلتا اس کے قریب آیا۔ مبارک ہو، وہ فقط مسکرا دی۔ جس اپارٹمنٹ میں ابھی میں ٹھہری ہوئی ہوں وہ پوری بلڈنگ آپ کی ہے۔ کیا آپ مجھے کرایہ دار کے طور پر ایک اپارٹمنٹ دے سکتے ہیں؟ اس کے گاڑی میں سوار ہوتے ہی وردہ نے جھجکتے ہوئے پوچھا۔ سران نے ایک گہری نگاہ اس پر ڈالی اور مسکراہٹ دباتا اسے دیکھے گیا۔ کتنا کرایہ دو گی؟ اور میری فیس؟ وہ بظاہر سنجیدگی سے بولا۔ میں آپ کو دے دوں گی فیس اور کرایہ جتنا بنتا ہے۔ تم نے تو میرا سارا پلان فیل کر دیا۔ پھر بڑبڑایا اور تعصب سے اس کی طرف دیکھا۔ کون سا پلان؟ وہ الجھن بھرے انداز میں پوچھ رہی تھی۔ تمہاری نئی نئی دولت پر قبضہ کرنے کے لیے سوچا تم سے شادی کر لوں، مگر تم تو کرایہ اور فیس پر ترخار رہی ہو۔ خیر، وہ یکدم سے بے یقینی سے اسے دیکھنے لگی، چہرہ سرخ پڑا اور نگاہیں جھکاتے گلا کھنکار کر بولی، آپ کا پلان زیادہ ٹھیک ہے۔ وہ اتنی معصومیت اور سادگی سے بولی کہ زران قہقہہ لگا کر ہنستا ہی چلا گیا۔ یار تم تو نایاب پیس ہو، تو مطلب اعتراض نہیں ہے تمہیں ساری دولت پر قبضہ کر لوں؟ شادی کے بعد تو ویسے بھی شوہر اور بیوی کا جو ہوتا ہے سانجھا ہوتا ہے، وہ سادگی سے کہتی اس کے دل کے سارے تار چھیڑ گئی۔ وہ اسے دیکھے گیا۔ وہ نظریں جھکائے انگلیاں مروڑتی رہی۔ جب تم نے مجھے اپنے 5,000 یعنی کل متاع پکڑانے کی کوشش کی تھی نا، تب سے ہی میرا دل تمہاری معصومیت پر اٹک گیا۔ چاہ کر بھی میں وہ سب نہیں کر پایا جو کرنے کا سوچا تھا۔ کیا سوچا تھا؟ تمہیں استعمال کرنے کا۔ ذرا سا بھی نہیں کر پایا، وہ اسے نرمی سے دیکھتے کہہ رہا تھا۔ وہ بے اختیار مسکرائی اور نظریں اٹھائے اسے دیکھنے لگی، پورے اطمینان اور سکون سے۔ کیا یہی وہ صبر کا پھل تھا جس کی وہ پچھلے کئی سالوں سے منتظر تھی؟ دل نے یکدم ہاں میں تان سے تان ملائی اور پھر جانب ایک جلترنگ سا بجھ اٹھا تھا۔ شکریہ۔